الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور اے جانے جہاں کاش آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو میری اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے رب قدیر اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے
کہ جب ساری کائنات فنا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی پھر لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا، اور جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اللہ جس کو چاہے گا، بلکہ ہر انسان کو کھڑا رہنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہمیں، آپ کو، ہم سب کو کھڑے ہو کر اپنی زندگی کی ایک ایک ساعت کے بارے میں جواب دینا ہوگا، اور وہ ایسا کٹھن منظر ہوگا، وہ ایسا بھیانک وقت ہوگا کہ وہ کریم جو رحمان و رحیم ہے وہ اپنی صفت قہاری اور جباری کا اظہار کر رہا ہوگا۔ اس وقت فرشتے کانپ رہے ہوں گے۔ ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر اور نبیوں کی زبان پر بھی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری کا جملہ ہوگا، اور وہ بھی اللہ کے خوف سے لرزتے ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو کھڑے رہنا ہے، ہم کو کھڑے رہنا ہے، مومن کو کھڑے رہنا ہے، کافر کو کھڑے رہنا ہے، نیک کو کھڑے رہنا ہے، بد کو کھڑے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے حوالے سے، ایک ایک لمحے کے حوالے سے رب تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ایک استاد ہمارے سامنے موجود ہو اور ہمارے کسی قہقہے کے حوالے سے وہ پوچھ لے کہ فلاں منزل پر، فلاں مقام پر آپ قہقہا کیوں لگا رہے تھے، آپ چیخ چیخ کر کیوں ہنس رہے تھے، تو شاگرد کے پاس استاد کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ جب ایک استاد کے سامنے اپنے قہقہے کا جواب ہم پیش نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے وہ شب و روز جس کو ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزارا ہے، جس کو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اللہ کے قانون کو توڑ کر کے گزارا ہے، وہ اپنی راتیں جو شبنمی راتیں ہوا کرتی ہے، وہ اپنی راتیں جو ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں ہوا کرتی ہے، وہ راتیں جو مومن کے لیے اور کافر کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہے، ان راتوں کو ہم نے ضائع کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر اس کے حوالے سے ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں میدان محشر کے حوالے سے آپ کی اس فکر کو کچھ حد تک کے دور کرنے کی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ایک عمل ایسا ہے قرآن مقدس کی روشنی کے اندر، اگر اس عمل کو ہم اپنا لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے بچ جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر اس ضابطے کو ہم نے سینے سے لگا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا ہی کے اندر فرشتوں کی زبانی دو جنتوں کی بشارت حاصل کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج گناہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، گناہ قدم قدم پر دعوت دے رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ بیٹھیں، اگر کسی عالم کا بیان سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو آپ عالم کے خطابات بعد میں آتے ہیں، گندی تصویریں پہلے آتی ہیں، ننگے مناظر پہلے آتے ہیں۔ ایک نوجوان، اب اس کا شدید ترین امتحان ہے کہ وہ عالم کا بیان ڈھونڈنے کے لیے بیٹھا تھا، کسی کتاب کو ڈھونڈنے کے لیے بیٹھا تھا، وہ نعت کی محفل میں شرکت کے لیے بیٹھا تھا، ایسے عالم میں سامنے گندی تصویر آ گئی، اور پھر شیطان اور نفس دونوں مل کر کے اس کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان عالم کے چہرے کی زیارت کرنے کی بجائے، انسان نعت مصطفیٰ کی محفل میں انٹرنیٹ پر شرکت کی بجائے یا اپنے تجارتی معاملات میں آگے بڑھنے کی بجائے
اسی میں الجھ کر رہ جاتا ہے اور ایسا پیچیدہ مرحلہ آتا ہے کہ اس کے پیر اسی میں الجھ جاتے ہیں اور پھر اللہ اکبر انگلیاں آگے بڑھتی رہتی ہے، بٹن دبتے رہتے ہیں اور انسان کہاں چلا تھا اور وہ کہاں پہنچ جاتا ہے۔ آج کی اس پرفتن دور میں، آج کے اس عریانیت زدہ دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بڑا مشکل مرحلہ ہے، مگر لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ گناہوں سے بچنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائے گا تو لوگ کبھی گناہ کے قریب سے گزرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انٹرنیٹ ہماری ضرورت بن چکا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم تجارت کے معاملات میں آگے بڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم مذہب کے معاملات میں آگے بڑھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم دنیا کے معاملات میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور مذہب کے معاملات میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی دیہات میں بیٹھ کر کے آپ پوری دنیا کے اندر اپنے مذہب حقہ کی تشہیر کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج کاروبار ہو رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، کسی کا چہرہ ایک دوسرا انسان نہیں دیکھتا مگر لاکھوں اور کروڑوں کے لین دین انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ ایسے دور کے اندر انٹرنیٹ انسان کی ضرورت بن رہا ہے مگر اللہ اکبر عریانیت نے اس کو اس طریقے سے اپنے اندر گھیر لیا ہے، اگر 10% منافع اس سے لوگ اٹھاتے ہیں تو 90% گھر تباہ ہو رہے ہیں، 90% گھر برباد ہو رہے ہیں، 90% زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، جوانوں کی زندگی پر لگتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور جو لوگ انٹرنیٹ پر نہیں بیٹھتے، گندی تصویریں، صابن پر اتنی گندی تصویریں ہیں کہ انسان اس کو ہاتھ میں لیتا ہے اور نفسانی جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، دوائیوں کا معاملہ لے لیجئے، وہاں بھی انسان کی نگاہیں محفوظ نہیں رہتی۔ ایسے پرفتن اور یانیت زدہ ماحول کے اندر اگر انسان کو آج اگر گناہوں سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں بلکہ مذہب اسلام بچا سکتا ہے۔ جب انسان کو گناہ دعوت دے رہے ہو، جب انسان کو برائیاں دعوت دے رہی ہو، جب انسان کو عریانیت دعوت دے رہی ہو اور انسان جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد تباہی کے دہانے پر پہنچنے کے قریب ہو، اس وقت قرآن کی صرف ایک آیت انسان کے قدموں میں گناہ کی راہ میں زنجیر ڈالنے کے لیے کافی ہے، اور قرآن کی آیت یہ ہے جسے سورہ رحمان میں میرے مولا نے بیان فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر جواب دینے کے تصور سے ڈرتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے اور رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے لرزتا ہے اور گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ اسے 2 جنتوں کی بشارت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک جنت تو سونے کی ہوگی اور دوسری جنت چاندی کی ہوگی، ان 2 جنتوں کا مالک اللہ اس بندے کو بنائے گا جو گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ کر پھر پلٹ آتا ہو۔ اگر گناہ کا ارادہ انسان کر لے اور گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد صرف اللہ کے خوف سے پلٹ جائے، اس لیے کہ گناہ کا ارادہ دل میں آنا یہ کوئی معیوب بات تو نہیں، اس لیے کہ انسان گناہ اور نسیان کا مجسمہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں گناہ کی تائید کر رہا ہوں، معاذ اللہ، گناہ کا ارادہ انسان کے دل میں آتا ہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے دل میں گناہ کا ارادہ نہیں آتا تو اللہ اسے مبارک فرمائے، لیکن میں کہوں گا کہ شاید یہ بات 100% صحیح نہیں ہے، یہ بات 100% سچی نہیں ہے کہ گناہ کا ارادہ انسان کے دل میں نہ آئے۔ انسان کو جس خمیر سے بنایا گیا ہے اس خمیر کے اندر بھول چوک رکھی گئی ہے، اور بھول جانا ہی انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر میں اس طرف آپ کی توجہ کو لے جاؤں کہ بھولنے والوں میں سر فہرست تو کون کون ہے،
تو آپ بالکل اول نمبر پر اپنے بابا جو کہ پہلے نبی ہے جناب آدم علیہ السلام کو پائیں گے. حالانکہ نبی بھولتا نہیں ہے، بھلایا جاتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں نبی کی لغزش پر بہت لمبے لمبے خطابات نہیں ہوتے، بلکہ ہم ان کی لغزش کو لغزش پیغمبرانہ کہتے ہیں یا خطا اجتہادی کہتے ہیں. کیونکہ انبیاء کرام کی بھول چوک میں بھی اللہ رب العزت کی بڑی عظیم حکمت ہے. جب تک کہ آدم جنت میں رہتے تو جناب شیس اور جناب نوح جیسے لوگ دنیا میں نہ آتے. ظاہر سی بات ہے دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی بڑھنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے باہر کر دیا. بہرحال بھول چوک تو ہوئی ہے. تو انسان گناہوں کا مجسمہ ہے، انسان نسیان کا مجسمہ ہے. تو انسان کے دل کے اندر گناہ کا تصور ضرور آتا ہے، گناہ کا خیال ضرور آتا ہے، مگر جب بندے کے دل کے اندر گناہ کا تصور آئے اور گناہ کا خیال آئے، بلکہ بندہ گناہ کی راہ پہ چل بھی پڑے اور بس یہی تصور اسے گناہ سے روک دے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. رب مجھ سے سوال کرے گا، مجھے رب کی بارگاہ میں ضرور عرض کرنا ہے، اور اسی تصور سے وہ گناہوں سے لوٹ جائے، گناہ سے تائب ہو جائے. اللہ نے اس بندے کے لیے وعدہ کیا کہ اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا. ایک جنت سونے کی جنت اسے ملے گی جو گناہ کی طرف کم جاتا ہو اور گناہ کی طرف سے تیزی سے بھاگتا ہو. نیکیاں کرنے والوں کے لیے بھی بشارت ہے، مگر نیکی کرنے والوں کے لیے ایک جنت کی بشارت ہے. ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک جو نیک ہے ان کے لیے جنت ہے. نیکوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی. نیکوں کے لیے ایک جنت کا اعلان. جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، ہر سال حج کر رہے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، تو اگر ان کا شمار ابرار میں ہو گیا تو قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، کہ نیکوں کے لیے جنت ہے. نیکیاں کرنے والوں کے لیے ایک جنت کا اعلان کیا گیا، اور گناہ سے بچنے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ انہیں 2 جنتیں عطا فرمائے گا. گناہ سے بچنے والوں کی فضیلت زیادہ ہے، گناہ سے بچنے والوں کا مقام بلند ہے. حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان ایک جنت ہے جس کا نام جنت نعیم ہے. اس کے نام ہی سے پتا چلتا ہے کہ یہ جنت کیسی ہے. اس کا نام جنت نعیم ہے، اور اس جنت کے اندر کچھ لڑکیاں ایسی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے گلاب سے پیدا فرمایا. بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد دل چاہتا تھا کہ رقص کیا جائے، دل چاہتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں جھوما جائے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو گناہوں سے بچانے کے لیے کیسی کیسی بشارتیں عطا فرمائی ہے گناہ سے بچنے والوں کے لیے، تاکہ بندہ کسی طرح گناہ سے بچ جائے. تو حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں جنت نعیم جنت الفردوس اور جنت عدن کے بیچ میں ہے. بیچ میں ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی یہاں کا فیضان بھی اس پر جاری ہے اور یہاں کا فیضان بھی اس پر جاری ہے، اور اس میں مخصوص لڑکیاں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے گلاب سے پیدا فرمایا. دنیا کے گلاب میں کئی کوالٹی ہوتی ہے، مگر جو اوریجنل اصلی گلاب ہوتا ہے آپ دیکھیں اگر وہ پاس میں پڑا رہے تو اس کی خوشبو سے مشام جاں معطر ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہ گلاب
دنیا کا گلاب نہیں، وہ گلاب جنت کا گلاب ہے۔ دنیا کے گلاب کی شان یہ ہے، آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو میری خوشبو سونگنا ہے تو وہ گلاب کو سونگ لیا کرے، اس لیے کہ اللہ نے میری خوشبو کا تصدق گلاب کو عطا فرمایا۔ اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اور وہ جنت کا گلاب ہے جس سے اللہ نے کچھ لڑکیوں کو پیدا فرمایا ہے، کچھ حوروں کو پیدا فرمایا ہے۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس جنت نعیم میں جہاں کی خدام گلاب کے پھولوں سے پیدا کی گئی ہے اس میں ہوگا کون؟ کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ یاد رکھنا یہ کہانی قصہ نہ سمجھیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے۔ آقا نے جو فرمایا وہ ہونا ہی ہے، ان کی زبان پر خدا کا کلام بولا کرتا ہے۔ تو جب میرے آقا نے گلاب کی ان لڑکیوں کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ جب کسی کے حسن کو تشبیہ دی جاتی ہے تو گلاب سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ فلاں کا چہرہ تو کھلتا ہوا گلاب ہے، شگفتہ گلاب ہے، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں، مگر کسی کو گلاب کہہ دینے سے وہ گلاب ہو نہیں جاتا، گلاب بہرحال گلاب ہے۔ وہاں حوران بہشت کو یا ان لڑکیوں کو گلاب سے تشبیہ نہیں دیا آقا نے، بلکہ آقا فرماتے کہ اللہ نے ان کو گلاب سے، جنت کے گلاب سے پیدا فرمایا۔ صحابہ کرام کو ایک تجسس ہوا کہ آقا سے پوچھے کہ یا رسول اللہ وہاں کون ہوگا جہاں کے خدام گلاب کے پھول سے پیدا کیے گئے، جن کے خمیر میں گلاب ہے، جن کے خمیر میں گلاب ہے، وہاں کن لوگوں کو داخل کیا جائے گا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جنت نعیم میں جہاں گلاب سے پیدا ہونے والی لڑکیاں اور حوران بہشت ہے، ان نوجوانوں کو داخل کیا جائے گا جن کو گناہ دعوت دیتے ہیں اور وہ اللہ کے خوف سے اپنے دامن کو گناہ سے بچا لیا کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو جنت نعیم عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس تصویر سے کوئی بو بھی نہیں آتی اس تصویر سے نگاہوں کو آوارہ کرنے کی بجائے اگر ہم حیا کا پیرا بٹھا لیں، اگر انٹرنیٹ ہماری ضرورت ہی ہو چکی ہے، ہم اس پر فیس بک سے اپنے احباب سے گفتگو کر رہے ہوں یا بات چیت کر رہے ہوں، اور ایسے میں اگر سائٹ میں کوئی تصویر آ جائے تو ہم اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اس آیت کو نگاہوں میں لائیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں جو چاہے آپ دیکھ لیں، یہاں جو چاہے جن چیزوں کا آپ مشاہدہ کر لیں، مگر ایک دن تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا، ایک دن تو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا۔ مسلمانوں بتاؤ اس دن ہم اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے رہیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے اگر اس دن اللہ رب العزت کے غضب سے بچنا ہے، قہار کے غضب سے بچنا ہے، تو آج گناہوں کو ترک کر دیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے۔ آج میں آپ کو بتاؤں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں ان کا مرتبہ کتنا بلند ہو جاتا ہے، انہیں دنیا میں بخشش کی ضمانت ملتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ ایسی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے بیان کرتے تھے، یعنی حضور کو وہ بات اتنی پسند تھی کہ آقا بار بار بیان کرتے تھے، اور جو باتیں حضور کو پسند ہوتی آقا اس کو بہت بیان کرتے، اور جب بیان کرتے جب نیا لطف آتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ میں نے وہ حدیث پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سے زیادہ سنی ہے، انہوں نے خود 7 مرتبہ سے زیادہ سنی۔ اس لیے اگر کبھی اجتماع کے اندر کوئی بات مبلغین تکرار کے ساتھ بیان کریں، یعنی بار بار بیان کریں، تو اکتایا نہ کریں، اس لیے کہ جو بات دل کو پسند ہو اس کو بار بار بیان کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔
اور ہر مرتبہ وقت الگ ہوتا ہے، ساعت الگ ہوتی ہے. ممکن ہے کبھی قبولیت کی گھڑی آ گئی اور وہ بات قبول ہو گئی اور سب کے دل میں بیٹھ گئی تو اللہ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے خود 7 مرتبہ سنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک. اب وہ حدیث پاک سنیں اور آپ بھی محظوظ ہوں. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ کفل نام کا ایک آدمی تھا اور بنی اسرائیل میں وہ ایسا بے باک اور نڈر تھا کہ کوئی گناہ ہو وہ چھوڑتا ہی نہیں تھا. اس کا کام ہی تھا گناہ کرنا، اس کا کام ہی تھا برائی کرنا، اس کا کام ہی تھا بے حیائی کے اندر ملوث رہنا. ایک دن ایک بہت خوبصورت عورت کے قریب سے اس کا گزر ہوا اور اتفاق سے وہ عورت بیچاری بہت مجبور اور لاچار تھی، یعنی پیسوں کے معاملے میں مجبور تھی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی. اور کفل کو پتا چل گیا، وہ بڑا بے باک تھا. اس نے اس عورت کو کہا کہ میں تمہاری ضرورت پوری کر دیتا ہوں. اور اس کے بعد اس زمانے میں تقریباً 60 درہم یا 60 دینار اس نے نکالے اور نکالنے کے بعد اس خوبصورت عورت کو پیش کیا. اور پیش کرنے کے بعد اب اس کے پاس وہ اس حالت میں بیٹھ گیا کہ گویا وہ اس کے ساتھ بدکاری کرے. جیسے ہی اس حالت میں وہ بیٹھا اس عورت کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس کا پورا وجود لرزنے لگا. کفل نے پوچھا کیوں کانپ رہی ہو، ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا آج سے پہلے کبھی میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا مگر آج بہت بڑی مجبوری مجھے یہ گناہ کروا رہی ہے. آخر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان تمام احوال کو تو بیان کرنا ہوگا جو وقت گزر رہا ہے اور ہم اس میں جو کچھ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی تو عرض کرنا ہوگا. بس اتنا سننا تھا. کفل کے دل کے اندر وہ بات اثر کر گئی اور اس نے کہا جو پیسے میں نے تم کو دیے ہیں وہ بھی لے جاؤ. جب تم نے آج سے پہلے گناہ کیا ہی نہیں ہے تو میری خاطر گناہ کیوں کرتی ہو؟ ہم لوگ تو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں اور گنہگار ہیں، مگر یاد رکھو اب تم نے گناہ نہیں کیا تو اس گناہ کے اندر تم ملوث نہ ہونا. اور اس کے بعد اس نے اللہ رب العزت کے ڈر سے بس وہ ایک گناہ چھوڑا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، بس ایک گناہ اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا. اور اسی رات جب وہ عورت نکل کر اس کے گھر سے گئی اس کو موت آئی. جب وہ مرا تو اس کے دروازے پر خط نور سے لکھا ہوا تھا اللہ نے کفل کی مغفرت فرما دی. حضور سید عالم کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ اکثر میرے آقا صحابہ سے اس کو بیان کرتے اور آپ اندازہ فرمائیں کہ ساری زندگی انسان گناہ کرے، اللہ کے خوف سے ایک مرتبہ گناہ چھوڑ دے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے. زندگی کے اندر کبھی اس بات کو داخل کرو، کچھ منزلیں تو ایسی ہو، کچھ مقامات تو ایسے ہو جب گناہ ہمیں دعوت دے رہے ہو اور صرف اللہ کی خاطر ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ دیکھنا اللہ سے ڈر کر کے ایک گناہ چھوڑ کر دیکھو، دل کو وہ سکون ملے گا کہ کبھی ایسا سکون آپ کو کہیں نہ ملا ہوگا. اللہ کے لیے گناہ چھوڑنا یہ بڑے سکون کی بات ہے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتے کہ ایک بنی اسرائیل کے اندر ایسی عورت تھی جس کو اللہ نے دنیا کا 1/3 حسن عطا فرمایا تھا. 1/3 حسن. آپ اندازہ فرمائیں 1/3 یعنی اگر حسن کے 3 حصے کیے جائیں، پوری کائنات کے حسن کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ اللہ نے اس عورت کو عطا کیا تھا. اتنی حسین تھی وہ عورت. اور اس کے پاس جب کوئی بندہ جاتا تو بندہ جانے کے بعد وہ یوں ہی کسی کو قبول نہیں کرتی تھی، بلکہ اس زمانے میں اس کی فیس 100 درہم تھی اور ہر ایک اس کو پیش نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس زمانے میں تو درہم اتنے مہنگے ہوتے تھے. ایک بہت بڑا عابد، یہ
ان روایات کو میں آج اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج اپنے دل میں ہمیں ایک بات بٹھانا ہے کہ جب بھی دل گناہ کے لیے چاہے، کبھی کوئی منزل تو ایسی ہو جہاں یہ سوچ کر ہم گناہ چھوڑ دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جواب دینا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اگر دو جنتوں کے مالک بننا چاہتے ہو تو کبھی ایسی منزل زندگی میں ضرور آنا چاہیے کہ ہم اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑیں۔ اس لیے کہ جب سفر میں نکلتے ہیں تو قدم قدم پر گناہ دعوت دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو قدم قدم پر گناہ دعوت دیتے ہیں، شادیوں میں شریک ہوتے ہیں تو قدم قدم پر گناہ دعوت دیتے ہیں۔ اور آج کل تو الامان والحفیظ، شادی میں جتنے خرافات ہوتے ہیں، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ لڑکیاں جن کے حسن کو چھپانے کا حکم ہے وہ خاص شادی میں جو ہے وہ سنگھار کر کے آتی ہے، اور شیطان اس پر طرفہ تماشا یہ کہ جہاں پر لڑکیاں اور لڑکے موجود ہوں وہاں شیطان حسن کو اتنا دوبارہ کر کے پیش کرتا ہے کہ اہل جبہ و دستار کے دامن بھی پھسل پھسل جاتے ہیں، ان کے قدم بھی پھسل پھسل جاتے ہیں۔ اللہ رحم و کرم فرمائے۔ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا بھیانک دور ہے۔ ایسے دور میں اپنے وجود کو گناہوں سے بچانا جہاد سے کم نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور خاص طور پر میری قوم کے جوانوں، اللہ رب العزت کے اسی خوف سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرو کہ کل اللہ کی بارگاہ میں جب جواب دینے کے لیے بلایا جائے گا تو اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا۔ اس لیے کہ آج ساری دنیا کے اندر سب سے بڑا فتنہ ہے تو یہی حسن کا فتنہ، شراب و شباب کا فتنہ، میوزک کا فتنہ، اوریانیت کا فتنہ۔ اس فتنے نے ہماری زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر چند نوجوان ایسے ہو جائیں جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتے جائیں، گناہوں کو چھوڑتے جائیں، تو انشاءاللہ ان کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اب جب ایک تہائی حسن جس عورت کے پاس ہو، اس کے حسن کو بیان کرنے والوں نے جو بیان کیا ہے، میں اس کو اس طرح تو بیان نہ کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس عورت کے پاس حسن ایسا تھا کہ جب وہ چلتی تھی تو لوگ اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ کسی عابد کی نظر بھی اس پر پڑ گئی اور اس نے پوچھا کہ اس کے پاس جانے کے لیے کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں، تو کہا کہ 100 درہم۔ وہ بیچارہ غریب تھا، عبادت کرتا تھا، اس نے اپنی خانقاہ چھوڑ دی اور وہ مزدوری پر نکل گیا، اور صرف اس نیت سے اس نے مزدوری کی، اس نیت سے کہ 100 درہم جمع ہوں گے تو ہم اس کے پاس ضرور جائیں گے اور اس سے لطف اٹھائیں گے۔ 100 درہم جیسے تیسے اس غریب نے جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد جب پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ آج شب ہم یہاں گزاریں گے۔ تو اس نے کہا کہ پیسے میں قبول نہیں کرتی ہوں، میرے وکیل کو دے دو۔ وکیل نے پیسے لیے ایجنٹ نے اور اس کو خوب جانچا، تو اس عورت نے کہا تم جانچ چکے، یہ جتنی رقم لایا یہ سب اصل ہے؟ کہا ہاں سب اصل ہے۔ اس عورت کا پلنگ سونے کا پلنگ تھا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں سونے کے پلنگ پر وہ سوتی تھی، سونے سے مراد گولڈ، اتنے قیمتی پلنگ پر وہ سوتی تھی۔ جب اس کے بستر پر اس عابد کو اس نے کھینچا تو اس کے پورے وجود پر اللہ رب العزت کے خوف کا غلبہ ہوا، اور اس کو منظر یاد آیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا۔ مسلمانوں، یہ تصور لوگوں کو موت کے قریب کر چکا ہے۔ آج ہم اس کو محسوس نہیں کرتے۔ آج ہم نے اپنی جوانی کو گناہوں کی راہ پہ ڈال رکھا ہے۔ نفس اور شیطان نے ہمیں لوٹ لیا ہے، ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ آج کتنے وہ نوجوان ہیں جو صرف اس بنیاد پر خبیث بیماریوں کا شکار ہو گئے، اور اس کا کوئی سبب نہیں سوائے گناہ کے، اس کا کوئی سبب نہیں سوائے آوارگی کے، اس کا کوئی سبب نہیں سوائے اوریانیت کے۔ جب اس عورت نے اسے کھینچا اور سونے کے پلنگ پر وہ آیا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور اس کو لرزا گیا،
تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، جو 100 درہم میں نے بہت محنت سے کمائے تھے میں وہ تمہیں دیے جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اس عورت نے کہا او غریب انسان، اتنی محنت کے ساتھ تو 100 درہم کما کر ہمارے لیے لایا، اب تو جاتا کہاں ہے؟ اپنی خواہش پوری کر لے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ میں ان لمحات کا جواب اللہ کی بارگاہ میں کیسے دے سکوں گا، رب کی بارگاہ میں کیسے پیش کر سکوں گا ان حالات کو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اگر تو اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو پھر تو زیادہ حقدار ہے کہ اب تو ہی میرا شوہر ہوگا۔ میں تیرے گناہوں کے چھوڑنے کو اور اللہ کے خوف کو تیرے دل کے اندر جو موجود ہے دیکھ کر اب میں بھی توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں بھی توبہ کرتی ہوں، اب میری شادی تیرے ہی ساتھ ہوگی۔ اس نے کہا تو مجھے چھوڑ دے اللہ کے لیے، میں کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو شادی ہی کرنا چاہتی ہے تو ابھی مجھے باہر نکل جانے دے، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو شادی کے حوالے سے معاملہ طے کر لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ نکل کر کے بھاگا، اور جب نکل کر کے بھاگا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے ایک چیخ ماری اور وہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے گھر جیسے آیا چیخ مار کر کے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ خاتون اس کو ڈھونڈتی رہی، تلاش کرتی رہی کہ ایسا بندہ زندگی میں ایک بار ملا جو اللہ کے خوف سے مجھ پر قابو پانے کے بعد بھی اس نے گناہ نہیں کیا، اس نے برائی نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تصور سے اس نے گناہ پر قدرت رکھنے کے بعد، گناہ پر طاقت رکھنے کے بعد بھی گناہ نہیں کیا۔ اب وہی میرا شوہر ہوگا، اسی کے ساتھ میں شادی کروں گی، نکاح کروں گی۔ ڈھونڈتے ہوئے آئی تو لوگوں نے اس کے گھر کا پتہ بتایا، اس کا بھائی ملا، اور اس کا بھائی جب ملا تو کہا کہ تمہارے بھائی کہاں ہے؟ تو کہا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا کہ اس کا انتقال ہوا، وہ نیک تھا، اس بنیاد پر میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر اس خاتون نے اس سے نکاح کیا، جتنی دولت کمائی تھی وہ سب کے سب محتاجوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا، اور اب وہ انتہائی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ اس کے بھائی سے اس عورت کو 7 بیٹے پیدا ہوئے، اور 7 بیٹے جب اسے پیدا ہوئے تو وہ 7 کے 7 بنی اسرائیل کے ولی صرف اس بنیاد پر ہوئے کہ اس بندے نے اللہ سے ڈر کر جان دی تھی، اور اس کو دیکھ کر اس عورت نے توبہ کی تھی، اور وہ عورت چونکہ ان بچوں کی ماں تھی، اس ماں کی سچی توبہ کی برکت سے اللہ نے ان 7 کو ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ ہے اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دینے والوں کی فضیلت، اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنے والوں کی فضیلت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سب نوجوان ہیں اور گناہ میں دعوت دیتے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ گناہ کی جو لذت ہے وہ صرف چند سیکنڈ کی ہے، بس۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گناہ کی لذت گھنٹوں ہے یا ہفتوں ہے یا مہینوں ہے۔ اللہ کے عزت و جلال کی قسم، انسان کتنا بھی بڑا گناہ کرے اس کی لذت چند سیکنڈ کی ہے۔ کسی کو دیکھو چند سیکنڈ، کسی سے برائی کرو چند سیکنڈ، کسی کے ساتھ عیاشی ہو چند سیکنڈ، اللہ کی نافرمانی چند سیکنڈ۔ یہ چند سیکنڈ کا گناہ اگر انسان کو دائمی طور پر جہنم کا ایندھن بنا دے تو آپ مجھے بتائیں اس میں عقل مندی کہاں ہے؟ اور اگر ہم ان گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، ان گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں 2 جنت کی بشارت عطا کر رہا ہے۔ اور وہ جنت بھی کیسی جنت ہے جس کی اینٹیں اللہ نے سونے کی بنائی ہے، جس کی اینٹیں سونے کی ہے۔ وہ جنت بھی کیسی جنت ہے جس میں اللہ کا دیدار ہے۔ یہی وجہ تو ہے ہمارے اسلاف بزرگان دین ہر مصیبت کو اپنے سر پر لینا قبول کرتے تھے، گوارا کرتے تھے، مگر گناہوں کا دھبا دامن پر لگے اس کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ایک نوجوان تھا،
اور وہ نوجوان سے حضرت سیدنا فاروق اعظم کی اتنی دوستی گہری تھی، حالانکہ فاروق اعظم بظاہر بڑھاپے کی عمر میں تھے اور وہ لڑکا نو عمر تھا، نوجوان تھا، مدینے کے لڑکوں میں بہت خوبصورت تھا۔ حضرت فاروق اعظم اس کو بہت چاہتے تھے۔ اگر کسی وقت وہ مسجد کے اندر نماز کے لیے نہیں آتا تو آپ اس کو ڈھونڈتے تھے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ ایک دن وہ مدینے کی ایک گلی سے گزرا، ایک عورت نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس پر فریفتہ ہو گئی، شیدا ہو گئی، اور پھر کیا تھا، اس جوان کو اس نے ورغلانے کی کوشش کی۔ ہر مرتبہ وہ کہتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آخر اس داستان عشق کو، اس داستان محبت کو ہم کیسے بیان کر سکیں گے؟ اس لیے رب کی بارگاہ میں جب بیان کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس عورت نے، اس لڑکی نے ایک بڑھیا کو کہا کہ میں اس کو چاہتی ہوں اور یہ میرے قریب نہیں آتا۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم اپنے تجربات سے اس کو تیرے پاس لا کر پیش کر دیں گے، پھر تجھے جو چاہنا ہے کرنا۔ یہ نوجوان جیسے عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا، فاروق اعظم سے ملاقات کر کے، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق تھا، اس لیے حضرت فاروق اعظم اس کو بہت چاہتے تھے۔ اور یاد رکھیں، شیطان ان نوجوانوں پہ ماتم کرتا ہے جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں اور سنتوں کے ماحول میں گزارتے ہیں۔ شیطان ان نوجوانوں پہ ماتم کرتا ہے اور رحمان ان نوجوانوں کے حوالے سے فرشتوں پر مباحات فرماتا ہے کہ روئے زمین پر اللہ اپنا عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، اپنا عذاب بھیجنا چاہتا ہے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، مگر نوجوانوں کو دیکھ کر وہ جوان جو پاک دامنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، خالص ان کی وجہ سے اللہ اپنے عذاب کو روک لیا کرتا ہے۔ کروڑوں گنہگاروں سے عذاب اگر رک جاتا ہے تو صرف ان چند پاک دامنوں کی بنیاد پر جو اپنی جوانی کو پاک دامنی میں گزارتے ہیں، سنتوں کے ماحول میں گزارتے ہیں۔ اسی لیے شاید میری ہر دعا کا حصہ ہے کہ اللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کو عمر خضر عطا فرما۔ اگر یہ تحریک سنی دعوت اسلامی ہمارے ماحول کے اندر قائم نہ ہوتی تو چند پاک دامن جوانوں کا تصور بھی ہم اپنے معاشرے میں کر نہیں سکتے تھے۔ نہ جانے جوان کہاں ہوتے۔ آج الحمدللہ سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے پناہ کرم ہے کہ سنی دعوت اسلامی دنیا کے طول و عرض میں اپنے بالوں پر کو پھیلا رہی ہے، اور اس تحریک کی برکت سے وہ نوجوان جو عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزارتے تھے، اب دنیا انہیں پاک دامن کی حیثیت سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ پاک دامنی کا تصور جو ہمارے ماحول کے اندر قائم ہو رہا ہے، اس میں سنی دعوت اسلامی کا بڑا عظیم رول ہے، اور خاص طور پر ہفتہ واری اجتماعات نے ایک عظیم انقلاب پیدا کیا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، پاک دامن والی جوانی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ جن جوانوں کی وجہ سے اللہ عذاب روک لے وہ جوان کیسے ہوں گے؟ بس ان کا کوئی بڑا کارنامہ نہیں، بس ایک کارنامہ ہے کہ جب بھی گناہ انہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے اور جواب دینے سے ڈرنے کے حوالے سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی طرف نہیں جاتے، اور ان کے دل میں یہ تصور ہے کہ گناہ کی لذت چند سیکنڈ ہے اور اللہ کا عذاب بڑا طویل ہے، بڑا لمبا ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ جوان اگر تیرے دامے فریب میں نہیں آتا تو میں اس کو ورگلاتی ہوں۔ وہ بیچارہ جوان عشاء پڑھ کر کے جب گھر کی طرف جا رہا تھا تو وہ بوڑھی عورت نے کہا، اے جوان میں بیمار ہوں بیٹے، میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنی بکری کا دودھ دو سکوں، اگر تو بڑا نیک انسان ہے، مدینے میں تیرے حسن کے، تیری نیکیوں کے چرچے ہیں، کاش کو تو میری بکری کا دودھ دو دیتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں مائی، چلیے میں آپ کی بکری کا دودھ دو دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ اندر گیا تو کوئی بکری نہیں تھی۔ اس بڑھیا نے کہا بیٹے بیٹھو،
میں ابھی بکری ڈھونڈ کر لاتی ہوں کہ باہر نکلی اور دروازے بند ہو گئے. جب دروازے بند ہوئے تو وہ لڑکی سامنے آئی جو اس نوجوان کو دام فریب میں گرفتار کرنا چاہتی تھی. اس نے کہا کہ آپ کو ایسا کرنا ہوگا. اس نے کہا اللہ کی پناہ، کیا میں ایسا کروں گا؟ اس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر میں چلاؤں گی. اس نے کہا دیکھو، اگر میں گناہ کرتا ہوں اور تم خاموش رہی تو اللہ پکڑے گا، اس کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی، اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. میں کیا جواب دوں گا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا. میں کیسے عرض کروں گا کہ میں نے تیرے وجود سے استفادہ کیا تھا، فائدہ اٹھایا تھا، اب تو خاموش بھی رہی، چپ بھی رہی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اس کو اس کی بارگاہ میں تو بولنا ہی ہوگا. اور میرے پاس زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ گناہ کر کے اس کی بارگاہ میں عرض کر سکوں. میں اس سے حیا کرتا ہوں، اس سے شرم کرتا ہوں. بس پھر کہا کہ اگر تو چیخے گی اور مجھے بدنام کرے گی اتنا ہی ہوگا، لوگ ماریں گے، پیٹیں گے، سزا دیں گے، مگر میرا مولا مجھ سے خوش ہوگا، میرا مولا مجھ سے راضی رہے گا. اور پھر اس نے چیخنا شروع کیا، چلانا شروع کیا. مدینہ منورہ میں بہت پاک باز لوگ رہتے تھے، اکثر لوگ پاک باز تھے، مگر آپ دیکھیں کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد مدینے جیسے شہر میں کتنا بگاڑ پیدا ہوا تھا کہ فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایسی بچیاں پیدا ہو گئی تھی. آپ تصور نہیں کر سکتے. حالات یہ ہے، انسان کس قدر نفس کا غلام بنتا ہے. اس نے جب چیخنا شروع کیا لوگ جمع ہوئے، دروازہ کھولا تو کہا کیوں چیختی ہو؟ تو کہا کہ یہ میرے گھر میں گھس آیا اور میرے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتا تھا. لوگ اس کو مارتے پیٹتے رہے. ہماری قوم کا عجیب حال ہے کہ وہ کسی کی اچھائی کبھی نہیں پھیلاتے، برائی پھیلاتے ہیں. اور جو برائی پھیلاتے ہیں وہ کتنی گندگی میں گرے ہوتے ہیں اس کا انہیں احساس نہیں ہوتا. وہ خود غلاظت کے ٹوکرے میں ڈوبے ہو کوئی بات نہیں، اگر کسی سے کوئی غلطی، ایک دو غلطی ہو جائے، اب وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے اس کو اٹھا کے پھینک دیا جائے. یاد رکھو، تم کسی کے عیب پہ پردے ڈالو گے، اللہ تمہارے عیوب پہ پردے ڈالے. آپ دیکھیں یہاں حال یہ ہے کہ کوئی گھٹنے تک اور کمر تک تو گناہوں میں ڈوبا نہیں ہے، پورے کے پورے گناہوں کے اندر ڈوبے. ایک امام کو کہاں کسی غلطی پر مسجد سے ہٹا دیا گیا، اگر ہم نے کہیں لگا لیا تو طوفان اٹھا رکھا ہے، سر پر طوفان بپا کر رکھا ہے. لگا لیا، لگا، ارے مدرسہ پڑھانے ہی تو لگایا. اور پھر وہ بندہ سب کے سامنے توبہ کر چکا ہے. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اگر کوئی امام کوئی گناہ کر کے توبہ کر لے تو کیا اسے قتل کر دو گے؟ اس کی توبہ قبول کرنا یا رد کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے. اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں قانون دے دیا ہے کہ تم سب جو چاہو کرتے رہو. اور امام ایک چھوٹی سی غلطی کر کے توبہ کر لے، ٹھیک ہے، بڑی غلطی کر کے توبہ کر لے، تو کیا اسے کسی مسجد مدرسے میں جگہ نہ دی جائے؟ بند کرو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، اللہ کے بندوں کے ساتھ رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. ورنہ یاد رکھو کس کا دامن کہاں پھنسا ہے بندے نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تم کسی کو بے نقاب کرو گے اللہ تمہیں بھی بے پردہ کرے گا. اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہ ذلت میں نہ چلے جاؤ. ہم نے جو کیا ہے امام سے توبہ لے کر کسی مدرسے میں اسے جگہ دیے، یہ شریعت کے عین قانون کے مطابق کیا ہے. اور میری بات ان ننگے دھرنگوں تک پہنچا دو کہ امین القادری کا کوئی اٹھنے والا قدم شریعت کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا. اور میں یہ کہتا ہوں ہر اس سنی کو ہم پناہ دیں گے جو سنی گناہ کے بعد توبہ کرے گا، اس لیے کہ توبہ کا دروازہ جب کھلا ہے میرے نبی نے کہا کہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. ہمارا ہر سنی بھائی اگر گناہ کر کے توبہ کر کے آئے گا تو اس کو سب سے پہلے پناہ دینے والا امین القادری ہوگا، کیونکہ
میں گناہ کو نہیں دیکھوں گا، گناہ تو اس نے اللہ کا کیا ہے، میں اس کی توبہ کو دیکھ کر اسے اپنے قریب کروں گا. ہم اسے اپنے قریب کریں گے. ہر بات کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا، مگر لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں. وضاحت کر دوں، ایک امام صاحب تھے بیچارے، ان سے مسئلے کی معلومات نہ ہونے کی بنیاد پر غلطی ہو گئی، سود کا معاملہ اچھل گیا کہ انہوں نے سود کھایا. جبکہ مسجد میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ مجھے سے ایسا معلوم نہیں تھا. میں نے کہا مسئلے کی روح سے تو معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا؟ اب آپ پر یہ حکم لگتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، آپ توبہ کر لیں تو اسی وقت آپ لائق ہو جائیں گے نماز پڑھانے کے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، سود کا معاملہ زیادہ سخت ہے یا شرک کا معاملہ زیادہ سخت ہے؟ بولیے. شرک وہ ہے جس کو اللہ نے ظلم عظیم کہا ہے، بہت بڑا گناہ، اللہ اس کو معاف ہی نہیں کرے گا جو شرک پر مرے گا. مگر ایک آدمی شرک کر رہا تھا، اس کو پوج رہا تھا، مشرک تھا. بس ظہر کی اذان میں 5 منٹ باقی تھے، توجہ، ظہر کی اذان میں 5 منٹ باقی تھے. وہ آیا مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب شرک سے توبہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اس کو نماز پڑھانے کے مسائل معلوم ہیں، داڑھی بھی اس کی پہلے سے اس نے رکھ رکھی تھی، لیکن مشرک تھا، ساری برائی یہ تھی. اذان سے 5 منٹ پہلے اس نے کلمہ پڑھا، شرک سے توبہ کیا. مجھے بتاؤ مصلی کے لائق ہے یا نہیں؟ بتائیے، مصلی کے لائق ہے یا نہیں؟ ارے جب ایک مشرک شرک سے توبہ کر لے تو توبہ کے بعد 1 سیکنڈ میں وہ مصلی کے لائق ہوتا ہے. تو اگر ایک حافظ سود سے توبہ کر لے تو وہ 1 سیکنڈ کے بعد مدرسہ پڑھانے کے لائق کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ساری باتیں خود گناہوں میں ڈوبے ہو اور فرشتوں جیسی باتیں کرتے ہو. ارے فرشتوں نے بھی کہا تھا تو انہیں جواب دیا گیا تھا انی عالم ما لا تعلم. جنہیں کہنے کا حق تھا وہ انسان کے گناہوں کو پیش کر رہے تھے. اسے تو زمین پہ خلیفہ بنائے گا کہ جو فساد کریں گے، گناہ کریں گے، خون ریزیاں کریں گے، قتل و غارت گیری کریں گے. تو وہ فرمایا تھا حضرت رب العزت نے انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تم ان کی برائیوں کو دیکھ رہے ہو، میں راتوں میں ان کے رونے کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کے آنسو بہانوں کو دیکھ رہا ہوں، میں ان کے دامنوں کو دیکھ رہا ہوں. ارے تم مروان جیسوں کو دیکھ رہے ہو، میں حسین اور گوسبات جیسوں کو دیکھ رہا ہوں. کہاں ہو عقل کے ناخن لو، جینے کا شعور سیکھو. کتنوں کو خارج کرو گے؟ خارج کرتے کرتے تو یہ منزل آ گئی، آپ کے پاس بچا کون ہے؟ ایک زمانہ وہ آئے گا، اگر یہ اخراج کا سلسلہ چلتا رہا تو تمہیں سچا امام نہ ملے گا. اور اگر تم نے امام نہ ملنے کی بنیاد پر گھروں میں نماز پڑھنا شروع کیا تو کیا اپنی جنازہ بھی خود پڑھاؤ گے؟ امام سے کب تک بے پرواہ رہو گے؟ ارے خود گھر میں پڑھتے پڑھتے ایک جگہ تو تم امام کے محتاج ضرور ہوں گے. جب تم لاش بن کر کے پڑھو گے، پڑے رہو گے. یہی علماء اور حفاظ ہوں گے جب تک کہ تم پر 4 تکبیر نہ کہیں گے تم دفن ہونے کے لائق نہیں ہو سکتے. اس لیے جس کو بات کرنی ہے علماء اور حفاظ کے حوالے سے مجھ سے بات کر. ہم نے لگایا ہے مسجد میں، ادھر ادھر چیختے کیوں ہو؟ آؤ شریعت کی روشنی میں بات کرو. تمہیں آتا کیا شریعت؟ جن کو آتا ہے ان کو لاؤ، اور پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے گناہ. ارے میرے آقا کی بارگاہ میں بھی لوگوں نے گناہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے گناہ کیا، مگر گناہ کرنے والوں کو حضور نے سزا دی توبہ کے طور پر. لیکن جب سزا ملی تو ایک صاحب تھے جن کو لوگ پتھر سے مارتے تھے سزا کے طور پر. پتہ ہے وہ ایسا گنہگار تھا، ہم جیسے نیکوں کی عظمتیں ان کے قدموں پہ قربان. آقا نے کہا وہ میرے فلاں کا کیا ہوا؟ نام نہیں لیتا، عذرائے ادب، اس لیے کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. کہا وہ فلاں کا کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا اس کو پتھروں سے مارو، سزا تھی. اس لیے کہ اسلام میں جب تعزیر ہوتی ہے تو وہ سزا ہی توبہ ہوتی. ایسے ہمارے پتھر سے مارو. حضور ہم مار رہے تھے.
تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا حضور وہ بھاگ رہا تھا جان بچا کر. تو آقا کہتے کیا تم نے بھاگنے دیا؟ آقا پوچھتے کیا تم نے بھاگنے دیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ بھاگ رہا تھا تو ہم نے پکڑ کر اسے مارا. آقا فرماتے ارے بھاگ رہا تھا تو بھاگنے دیتے، بھاگ رہا تھا تو بھاگنے دیتے. کسی نے کہا حضور وہ لانتی ہے. آقا نے بولا خبردار اسے لانتی مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ پورے مدینے والوں پہ تقسیم ہو جائے تو اللہ سب کی بخشش فرما دے. بعض توبہ کرنے والوں کی توبہ کا وہ مقام ہے کہ اگر وہ توبہ ہو جائے تو پورا شہر بخش دیا جاتا. بہرحال تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین سیکھیں، اور ہم عوام کے معاملات کو خاطر میں نہیں لاتے، اس لیے کہ ہمیں سب پر اعتبار نہیں، ہم اپنے رب پر اعتبار کرتے. ہمیں معلوم ہے ہم شریعت پر چلیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہماری مدد ضرور فرمائے اور مدد فرما رہا ہے. اور الحمدللہ اب لوگوں کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے، لوگ سوجھ بوجھ سے کام لے رہے ہیں. علم آ رہا ہے، جہالت جا رہی ہے. علم آ رہا ہے، علم کا نور آ رہا ہے، جہالت کی نحوست دور ہو رہی. تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں گناہ کو نہ دیکھا کرو، توبہ کو دیکھا کرو. جب بندہ توبہ کر لے اس کو نظر انداز کیا کرو. اور پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ اپنے آپ کو بھی تو ذرا دیکھ لینا آپ کہاں ہو، کس منزل پر کھڑے. اگر جانچا جائے پرکھا جائے شریعت کے اصول پر ایمان ثابت کرنے کے لالے پڑیں گے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا اس نوجوان کو. بات یہ عرض کر رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح کی باتیں آپ کے درمیان نہ کروں، مگر اب غلط فہمیوں کا ازالہ بھی تو ضروری ہے نا. اگر وہ نہ کروں تو آپ کو مسئلہ کیسے پتا چلے گا؟ اور بے شمار مسائل اسی طرح پتا چلتے ہیں. اور یاد رکھیں میں کبھی جذبات میں نہیں آتا ہوں، کیونکہ میرے دل کا درد ہے ہمارے علماء کے لیے، حفاظ کے لیے اور سنی عوام کے لیے. کیونکہ اگر لوگ ان کو اسی طرح بازیچہ اطفال بنا دیں گے ان کی عزت و آبرو کو، تو ان کی عزت کرے گا کون؟ ان کی عظمت ان کو کون چاہے گا؟ تو بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تو ادھر ادھر ہوا پھیلانے کی بجائے وہ ڈائریکٹ آ کے پوچھ لیا کریں. اور جو ہم سے آ کر پوچھتا ہے تو ہم تو اپنے معاملے میں بھی کوئی اگر آ کر کے پوچھتا ہے تو ہم اس کو بہت نرمی سے جواب دیتے ہیں. تو دوسروں کا معاملہ ہے، میرا اپنا معاملہ نہیں ہے، دوسروں کا معاملہ ہے. اس لیے کہ جب آپ نے ہمیں اپنا خادم بنایا تو ہماری ذمہ داری آپ کی خدمت کرنا. آپ آئیے آدھی رات کو آپ آ کر پوچھئے فلاں صاحب کو آپ نے لگایا تو مسئلہ کیا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے. اگر اس میں کہیں شریعت کے معاملے میں ہم غلطی پر ٹھہرتے ہیں، کسی امام کی بے جام ہمدردی کرتے ہیں، تو پھر آپ جو چاہے سزا دیں، لیکن امام لوگوں کو نہ ستاؤ. یاد رکھنا کسی غریب کو ستانا اچھی بات نہیں ہے. اور یہاں تو ہر جگہ دو لوگوں نے اصول بنا رکھے ہیں. کوئی غریب کرتا ہے تو لوگ بہت چار ہاتھ اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں، لیکن وہی بات کوئی امیر کرے تو پھر لوگوں کا منہ سل جاتا ہے، عوام کا بھی اور اہل جبہ و دستار کا بھی. حق بات جب تک ایک بہت بڑے بزرگ اہل سنت و جماعت کے وہ کہتے ہیں اپنی گفتگو میں اکثر، جب تک حق نہ بولو گے حق تک پہنچ نہیں سکتے. اگر حق تک پہنچنا ہے تو حق بولنا ہوگا. اور الحمدللہ یہاں آپ وہی پائیں گے، جب حق بات ہوگی تو آپ کسی کی رعایت نہ پائیں گے، کیونکہ یہ اصل میں میرا خون مجھے مجبور کرتا ہے حق بولنے پر، اس لیے کہ یہ خون حسینی ہے نا، تو یہ مجبور کرتا ہے بولنے پر حق. کیونکہ حق کے لیے جب وہاں جان دی جا سکتی ہے تو کیا یہاں کے لیے آواز نہیں نکل سکتی؟ اور میں تو کہتا ہوں مجھے اس خون میں شک ہے جو حق بولنے پر مجبور نہ کرے. حق بولا کرو، حق کی کہ آگے کسی کی پرواہ مت کرو. ہاں یہ ضرور ہے جب حق بولو تو اچھے انداز سے بولو. بہرحال تو اس نوجوان بیچارے غریب کو جو بڑا نیک اور متقی تھا، لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا. اس سے پوچھا تک نہیں کہ تم یہاں آئے کیسے. بس اس لڑکی نے کہہ دیا کہ یہ میرے گھر میں گھس آیا، میرے ساتھ منہ کالا کرنا، خوب مارا. وہ بیچارہ صبر کرتا رہا اور اس کو بند بھی کر دیا کمرے میں. صبح فجر کی نماز پڑھا کر فاروق اعظم باہر نکلے تو لوگ اس کو پکڑ کر لا رہے تھے. حضرت فاروق اعظم کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور کہا اے اللہ، میں اس کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہوں اس کے خلاف ظاہر مت فرمانا. کیا دیکھیے بڑوں کا یہ انداز ہوتا ہے،
یہ ہے اہل تقوی کی پہچان، یہ ہے اہل تقوی کا معیار۔ وہ جیسے تھے انہوں نے اس نوجوان کو اپنی طرح سمجھا، اور یہ جیسے تھے فاروق اعظم نے اسے اپنی طرح سمجھا۔ یہ ہے اہل تقوی کا نشان۔ کہتے ہیں اللہ میں اس کے بارے میں جیسا گمان کرتا ہوں، یعنی اچھا گمان کرتا ہوں، اس کے خلاف ظاہر مت فرمانا۔ اللہ کہا کیا بات ہے؟ کہا اس کو ایک کمرے میں دیکھا گیا ایک لڑکی کے ساتھ، اس لیے اس کو بہت مارا اور رات بھر اس کو بند کر کے رکھا۔ فاروق اعظم نے چھوڑو اس کو، پوچھے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا واقعہ بیان کیا، میں چھپا رہا تھا، ایک بڑھیا نے کہا بکری ہم سے گیا واقعہ شاید آپ کے، اگر میں وہ بڑھیا کو آپ کے سامنے لاؤں تو تم پہچان لو گے؟ کہ حضور میں اس کو نام سے جانتا، دیکھوں گا تو پہچان جاؤں گا۔ آپ نے میں بلاؤ ساری مدینے کی بڑھیوں کو، ساری بڑھیوں کو لایا گیا۔ جب سب بڑھیا آئی تو وہ بیچارہ دیکھتا رہا، لیکن اس نے کسی کو نہیں پہچانا۔ ایک بڑی بھی گزری تو اس نوجوان نے کہا یہی ہے۔ آپ نے اس کو کھڑا کیا اور اپنا درہ نکالا، اور بڈھی صحیح بول، جو حقیقت ہے وہ بتا، ورنہ اس درے سے تیری خیریت کروں گا۔ اب فاروق اعظم کا درہ جس سے شیطان ڈرتا ہو، شیطان جیسا بے باک بھی فاروق اعظم کے درے سے ڈرتا تھا۔ فاروق اعظم کا درہ دیکھی تو اس نے تنہائی میں وہی ساری باتیں کہی جو نوجوان نے کہی تھی، وہ ساری باتیں کہی جو نوجوان نے کہی تھی۔ اس نوجوان نے ثابت کیا اگر گناہ سے بچنے کے لیے بدنام ہونا پڑے تو بدنام ہو جاؤ، گناہ سے بچنے کے لیے مار کھانا پڑے تو مار کھا لو، گناہ سے بچنے کے لیے قیدی بننا پڑے تو قیدی بن جاؤ۔ یہاں کی ذلت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل عزت وہ ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک معزز وہ نہیں جسے تم معزز کہتے ہو، اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی عزت میں چار چاند لگاتا ہی۔ تو میری گزارش ہے آج کے بعد ہم دل میں عہد کریں کہ زندگی میں جہاں بھی موڑ آئے قدم پھسلنے کا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اللہ پاک ان لوگوں کے لیے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بات میں انٹرنیٹ کی کر رہا تھا اور ایک عظیم خوشخبری بھی آپ کے لیے آ گئی کہ اپنا جو اخبار ہے بہار سنت، اب الحمدللہ آپ اس کو انٹرنیٹ پر پڑھ سکیں گے۔ وہ انٹرنیٹ پر بھی آ گیا ہے، اور فیس بک پر انشاءاللہ آن لائن جو ہے وہ آپ اس کو پڑھ سکیں گے، اور مزید تفصیلات جو ہے وہ اس ہفتے کے شمارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ میری گزارش ہے جتنے لوگ انٹرنیٹ جانتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا میں سنیت کو عام کریں، مسلک کو عام کریں، اور جو لوگ اس طرح سے گناہوں کے ماحول میں اب تک تھے وہ آج سے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ اگر 2 جنتوں کے مستحق دنیا میں بننا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد جب بھی گناہ دعوت دیں گے ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ سب۔ اور ہفتہ وار اجتماع میں آج کسی وجہ سے شاید لوگ چھٹی پر ہیں، تو بہرحال پھر بھی جتنے آئے ماشاءاللہ خوب ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ جو ہے وہ کثیر تعداد میں لوگوں کو لائیں تاکہ یہ پیغام ہر ساتھی کے کان تک پہنچے اور سب کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو۔ ہم نے یہ ایک جہاد چھیڑنا ہے کہ آج کے بعد نہ گناہ کریں گے نہ گناہ ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اگر اتنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی